اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ولادت حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ پر تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ایک ایسی ذات ہے کہ جو اپنے اندر ایک تعمیری اور ایک شخصیتی پہلو لیے ہوئے ہے کہ تمام نسواں اور تمام عالم خواتین میں اگر آپ دیکھیں تو کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک نمونۂ عمل کی طرح سے ہے۔ بعد از فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کسی اور کو یہ لقب نہیں دیا گیا ہے جو زینب سلام اللہ علیہ کو یہ لقب دیا گیا ہے، یعنی ثانیہ زہرا۔ کائنات میں زہرا ایک ایسی خاتون کا نام ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک ایسی خاتون کا نام ہے کہ کائنات کی نگاہوں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی۔ نبی کی بیٹی ہونا ایک الگ مرحلہ ہے، علی کی زوجہ ہونا ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن جو کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، وہ کائنات کی نگاہوں نے ایسی خاتون نہیں دیکھا۔ ہاجرہ ہیں، سارہ ہیں، مریم ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہ، ساری خواتین ہیں، لیکن ان تمام ذوات مقدسہ کے درمیان اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات ہے جسے یہ سب بڑھ کے سلام کرتی ہیں، اسے کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ایسی ذات کے کردار کو دیکھتے ہوئے جو اپنے کردار کو مثالی نمونہ بنا دے، اسے کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ یہی کیا کم ہے کہ وہ علی جو کائنات کی زینت، وہ علی جو آفتاب و ماہتاب کی زینت، وہ علی جو کائنات کے ذرے ذرے کی زینت، اگر اسلام سے علی کو ہٹا دیا جائے تو اسلام کی زینت نظر نہیں آتی، اگر ایمان سے علی کو ہٹا دیا جائے تو ایمان میں زینت نظر نہیں آتی، اگر کائنات سے علی کو ہٹا دیا جائے تو کائنات سے زینت نظر نہیں آتی۔ تو یہ سوچیں، جو علی کائنات کی زینت بن گیا ہے، اس علی کے لیے اگر کوئی زینت بن جائے تو اسے کہتے ہیں زینب۔ یہ کردار ہے، لیکن چونکہ ایک پیغام بھی اپنی خواتین، اپنی ماں اور بہنوں تک پہنچانا ہے۔ ایسی خاتون کہ جسے ثانیہ زہرا کہا گیا ہو، ایسی خاتون کہ جسے پرورش کے لیے وہ ماحول ملا ہے جو کسی خاتون کو نہیں ملا۔ نانا رسول اللہ، بابا علی مرتضی، ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، بھائی حسن و حسین جیسے ایسا ماحول، اگر اس ماحول میں رہنے والی بیٹی زینب نہ بن سکے تو تعجب کی بات ہے، کلثوم نہ بن سکے تو تعجب کی بات ہے۔ لہٰذا ان ذوات مقدسہ کے درمیان رہنے کے بعد اگر صرف یہ کہا جائے کہ زینب علی کی بیٹی ہیں، عباس کی بہن ہیں، امام حسین کی بہن ہیں، امام حسن کی بہن ہیں، فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہیں، اس سے پہچانا جائے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ ہر زبان یہ کہتی ہوئی نظر آئے، یہ تو ثانیہ زہرا ہے، یہ تو ثانیہ زہرا ہے۔ زہرا کی بیٹی ہونا ایک الگ مرحلہ ہے، ثانیہ زہرا ہونا یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ یہ کردار کی بلندی ہے، یہ ثبات قدم ہے اسلام اور دین کے لیے۔ ہماری خواتین اور ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اس طرف قدم بڑھائیں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، عالمہ غیر معلمہ۔ آپ سوچیں یہ کہاں سے عطا ہوتا ہے؟ یہ وہ قربت الہی ہے، یہ اپنے آپ کو خدا سے اتنا ملا دینا ہے کہ خدا بند عالم اپنی تمام علوم کو القا کرتا ہے تاکہ اس خاتون کے وجود میں علم اپنے آپ پیدا ہو جائے۔ اور یہ ماحول میں رہنے کے باوجود کہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے زانو ادب نہیں طے کیا۔ عالم غیر معلمہ، ایک ایسی پڑھی ہوئی خاتون کہ جس کو کسی نے نہیں پڑھایا، کہاں سے ہوا؟ یہ فکر کی بلندی ہے، یہ وجود میں اپنے توحید کو بسا لینا ہے، امامت کو پہچان لینا ہے،
نبوت کے راستے پر عمل کرنا ہے، یہی چیزیں انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ اور جناب سلام اللہ علیہ نے اپنے بچپنے سے لے کے اپنی آخری عمر تک اسی چیز کو بار بار تمام خواتین کے لیے پیش کیا ہے کہ دیکھو بچپنا ہو تب بھی ہماری زندگی کا مطالعہ کرو، ایسا نہیں ہے کہ کمال پانے کے لیے جوانی اور بزرگی ہونا ضروری ہے، اگر جوانی ہے تو ہماری زندگی کا مطالعہ کرو، آؤ دیکھو ہم جوانی میں تمہیں درس دیتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی کے دریا میں غوطہ زن کر لو کہ جب اس میں سے نکلو تو پڑوسی بھی 7 سال اگر ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا میں 7 سال سے علی کا پڑوسی تھا لیکن کبھی میں نے نہ زینب کو دیکھا نہ ان کی آواز سنی۔ یہ کردار کہاں سے دنیا لائے؟ لیکن جناب زینب سلام اللہ آخر وقت کا مرحلہ ہے، کربلا ہے، عالم ہنگام ہے، ہر طرف شہادت ہے، جہاں پانی بند ہے، ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو ایک پیغام دے رہے ہیں اپنی بہن کو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن آخر وقت میں جا رہا ہوں، یہ تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اے میری بہن نماز شب کو فراموش نہ کرنا، اور جب نماز شب پڑھنا تو مجھے نہ بھول جانا، لا تنسینی، اے میری بہن مجھے نہ بھلا دینا، فی نافلۃ اللیل، اپنی رات کی نمازوں میں۔ آپ سوچیں میں کہوں گا مولا حسین کیا آپ کو نہیں پتا ہے ابھی آپ کے بعد آپ کے سر و گردن میں جدائی ہو جائے گی، تمام شہداء شہید ہو جائیں گے، ایک عالم ہنگام ہوگا، سروں سے ردائیں چھین لی جائیں گے، خیمے جلا دیے جائیں گے، قافلہ سالار ہو جائے گی، زینب بچوں کو سنبھالنا ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ فرش ہوگا، نہ خیمہ ہوگا، ایسے عالم میں یہ کون سی وصیت آپ کر رہے ہیں؟ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، کردار زینب کو پہچانو اور اس پر عمل کرو کہ ایسے مشکل حالات میں جہاں انسان کسی چیز کی طرف بھی توجہ نہیں کر پاتا ہے، جہاں اپنے بیٹے اپنے جگر کے آغوش کے پالے جو ہے وہ شہادت پا چکے ہوں، جہاں بھائی ایسا شفیق بھائی جسے حسین کہا جاتا ہے اس کا سر و گردن میں جدائی ہو جاتی ہے، عباس جیسے بھائی کے شان قلم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے وظیفے کو نہیں بھولتے، ہم اپنے فریضے کو نہیں بھولتے، یہی پہچانوانا چاہ رہے تھے۔ ہم تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، تھوڑی سی اگر کوئی کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، جائے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسین وصیت کر رہے ہیں رات کی نماز میں فراموش نہ کرنا، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی امام حسین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ماؤں اور بہنوں کو کہ اگر چاہتی ہو کہ کسی منزل اور مقام تک پہنچ جاؤ تو یاد رکھو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کی طرف قدم بڑھاؤ اور اسے کسی بھی مشکل اور گرفتاری میں فراموش نہ کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔